بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو حکایات رومی. آج ذکر ایک صوفی کا ہے. صوفی، خچر اور خادم، یہ تین کردار ہیں. اور مولانا فرماتے ہیں کہ صوفی صاحب سفر پہ کہیں جا رہے تھے، خچر پہ سوار تھے. شام ہو گئی تو ایک خانقاہ میں وارد ہوئے. خچر کو استبل میں چھوڑا اور خود خانقاہ کے اندر چلے گئے. وہاں لوگوں سے ملے ملائے، وہاں درس وغیرہ جاری تھا، ان کا ذکر جاری تھا، اپنا جو بھی خانقاہوں پہ ہوتا ہے. تو اس میں وہ مصروف ہو گئے. اور پھر اپنا کھانا وانا کھایا تو پھر خیال آیا کہ وہ خچر تو میں نے وہاں چھوڑ دیا، اس کا کچھ کرنا چاہیے. تو وہ وہاں جو خادم تھے ان میں سے ایک کو بلایا، اسے کہا دیکھو وہ میرا خچر ہے فلاں، اور وہ اس کی ذرا دیکھ بھال کر لینا، اس کو جو اور گھاس لا دینا اس کو. وہ تو نوکر بڑا چرب زبان تھا اور بڑا ہوشیار. تو اس نے کہا جی صوفی صاحب آپ بالکل فکر نہ کریں، یہاں جو بھی آتے ہیں وہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، اور یہاں سے سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں. آپ بالکل مطمئن رہیے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کا خچر بھی جو ہے وہ خوش ہی رہے گا، ہم اس کو خوش رکھیں گے اور اس کے سارے آرام کا خیال رکھیں گے. صوفی صاحب نے پھر کہا کہ دیکھیے اس کو جو ہیں اس میں تھوڑا پانی میں مکس کر دینا، کیونکہ خچر جو ہے تھوڑا بوڑھا ہے، وہ چبا نہیں سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ جو تھوڑے نرم ہو جائیں. اور تو وہ خادم پھر لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت، کیا بات کر رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیں میں تو یہ بالکل کام ہی یہ کرتا ہوں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی میرے لیے نہیں ہے، یہ تو سب کچھ ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے صوفی صاحب نے کہا کہ ہاں وہ گھاس جو ہے وہ بھی دینا، گھاس اس کو مکس کر کے دینا. پھر اس نے یہ کہا کہ لا حول ولا جی میں تو اس کو کر دوں گا، کوئی آپ مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ آرام کریں، بس آپ آرام کریں، میں کر لوں گا، آپ بالکل. صوفی صاحب نے کہا کہ دیکھو اس کو پانی بھی پلانا. تو پھر اس نے نوکر نے بھائی خادم نے یہ کہا کہ جناب آپ اصرار ہی کیے جا رہے ہیں، ہمیں وہ باتیں بتا رہے ہیں جو ہمارا روز کا کام ہے. تو صوفی صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیجیے. ہاں دیکھیے وہ اس پہ پالان ابھی تک ہے، اس پہ وہ پالان اتار لیجیے گا اس کا. اور تو اس نے خادم نے پھر کہا کہ حضور دیکھیے آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں، ہم یہ کام روز کا کام ہے ہمارا، ایسا کیوں کہتے ہیں لا حول ولا. پھر اس نے کہا کہ اچھا دیکھیے وہ جب آپ پالان اتاریں گے تو اس پہ خچر پہ تھوڑا زخم اس پہ آیا ہوا ہے، اس میں مرہم لگا لیجیے. کہتا لا حول ولا صاحب ہمارا روز کا کام ہے، ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، جو خادم یہاں وارد ہوتے ہیں لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے خچر کی خدمت بھی کریں گے، آپ کیوں اتنے متردد ہو رہے ہیں؟ آپ بالکل آرام کیجیے، ہم سب کچھ کر لیں گے، آپ دیکھ لیجیے. تو اس نے کہا کہ دیکھیے اس پہ جہاں وہ خچر میں چھوڑ کے آیا ہوں، باندھ کے آیا ہوں، وہ جگہ کچھ ایسی صاف نہیں، جگہ ذرا صاف کریے، کنکر ونکر اگر ہوں تو ان کو ہٹا دیجیے گا. اس نے پھر وہی کہا لا حول ولا قوت. سر آپ دیکھیے ایسی کیسی بات کرتے ہیں، یہ تو روز کا کام ہے ہمارا، ہم بالکل کر لیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب اس کو جب پالان اتار لیں اس کو زخم پہ مرہم بھی لگا دیں، ذرا تھوڑا سا کھڑیرا بھی کر دیجیے گا، تھکا ہوا ہے تھوڑا، تاکہ اس کو تھوڑا آرام مل جائے. وہ پھر وہ کہنے لگا دیکھیے یہ تو آپ شرمندہ کر رہے ہیں صاحب، دیکھیے یہ لا حول ولا قوت، یہ تو آپ ہم پہ شک کر رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا، ہم تو بالکل کام آپ بالکل مکمل کریں گے، بالکل آپ آرام کیجیے، بس آرام کیجیے، ہم کر دیں گے سب کچھ. تو وہ یہ کہہ کے خادم چلا گیا اور جا کے اپنے دوستوں میں بیٹھ گیا اور گپ شپ لگانے لگ گیا، اور جا کے وہ صوفی کا مذاق اڑانے لگا کہ وہ خبتی صوفی آیا، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جیسے ہمیں کام کرنا نہیں آتا، ہم سارے کام کرتے ہیں، یار دیکھو یہ ایسے قسم کے لوگ آ جاتے ہیں کیا. اور وہاں گپے لگاتا رہا، کوئی اس نے کام کیا کوئی نہیں. صوفی صاحب بھی اپنا کھانا وانا کھایا، سو گئے، تھکے ہوئے تھے وہ بھی. صوفی صاحب سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ ایک بھیڑیا جو ہے ان کے خچر پہ حملہ ہو گیا ہے اور خچر کی بوٹیاں نوچ رہا ہے. تو پھر وہ گھبرا کے اٹھے تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ کیا، ایسا کچھ نہیں ہے، تو بالکل معمون جگہ ہے. اور انہوں نے لا حول پڑھی اور لا حول ولا قوت پڑھ کے وہ پھر سو گئے. سوئی تھے تو پھر ان کو ایک دم ان کا خیال آیا کہ میرا خچر جو ہے جا رہا ہے اور وہ کسی کنویں میں گر گیا ہے. تو پھر ان کی آنکھ کھل گئی اور پھر انہوں نے وہی لا حول ولا قوت پڑھا اور یار دیکھو یہ تو کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ.
ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو خادم نے کو میں نے کہا ہے وہ اتنا اچھا لڑکا ہے, وہ تو سب کام کر رہا ہے, تو مجھے اس کے خواب آ رہے ہیں. پھر وہ خیر پھر سو گئے. صبح ہوئی, اٹھے تو اپنی تیاری واری کی. خادم بھی سو گیا تھا جا کے. اس نے خیر صبح ہوئی, جا کے دیکھا تو اس نے خچر بیچارہ ویسے ہی پڑا تھا, نہ اس کو جو ملے, نہ اس کو گھاس ملی, نہ اس کا پالان اتارا, نہ اس کو زخم پہ کسی نے مرہم لگائے, نہ اس کو کھریرا کسی نے کیا. اور ساری رات بیچارہ ایسے ہی رہا. اور صبح اٹھ کے جب یہ خادم تھا وہ جا کے اس کی وہ تھوڑا ہاتھ پت لگایا اس کو, اور پلان جو تھا اس کا وہ ٹھیک بھی کر دیا, اتارا نہیں کبھی بھی اس کو ویسے ہی کر. اور صوفی نکلا صوفی, تو اس کو نظر آیا کہ یہ تو حالات ٹھیک نہیں ہیں. تاہم کچھ نہیں کر سکتا تھا, لیکن نکل پڑا اس کو. اور وہ تھوڑی دیر کے بعد چلا, خچر بیچارہ پھر نڈھال ہو کے گر پڑا. لوگوں نے کہا وہ خچر بیمار ہے. لوگوں نے اس کی دیکھ بھال کی, کچھ پاؤں میں دیکھا, اس نے آنکھوں میں دیکھا, کچھ بیمار تو نہیں ہے کچھ. تو صوفی صاحب پوچھا صوفی کیا ہو اس کا, صوفی صاحب کیا ہے؟ تو صوفی کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے, یہ ساری رات لاہور پڑھتا رہا ہے اور لاہور کھاتا رہا ہے. تو یہ جب اور ساری رات تسبیح کرتا رہے, اب یہ سارے دن سجدے میں رہے, سجدہ کرتا رہے گا. پھر وہ صوفی صاحب یہ کہ چل پڑے. پھر آگے یہی ہوا, تھوڑی دیر بعد پھر وہ خچر گر گیا. پھر وہی لوگوں نے کہا کہ بیمار ہے بھائی, اس کو کہ اس کے پاؤں میں کوئی کنکر ونکر تو نہیں ہے, کچھ کو دیکھو. تو صوفی صاحب کہنے لگے نہیں کچھ نہیں ہے اس کو, بس یہ ساری رات لاہور پڑھتا رہا ہے اور لاہور کھاتا رہا ہے اور تسبیح کرتا رہا ہے, اس لیے سارا دن سجدے کرتا رہا ہے. تو مولانا اس پہ جو سبق اس پہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا کام خود کرو, کسی پہ ڈپینڈ مت کرو. خاص طور پہ ایسے اس قسم کے چرب زبان لوگ جو ہیں وہ ان پہ انحصار مت کرو. اپنا کام خود کرو. اپنا کام نہیں کر سکتے تو پھر دوسروں پہ اگر انحصار کرو گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. تو خود انحصاری کا درس مولانا دینا چاہتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ خود انحصاری جو ہے آپ کی فلاح اسی میں ہے, اپنا کام خود کرنے میں ہے. بہت شکریہ, خدا حافظ.